دارالعلوم دیوبند جو ہمارے ملک میں مدرسوں کا سرخیل ہے، وہی معنی کہ 1857 کے بعد جو بڑے مدرسے قائم ہوئے ان میں سر فہرست دارالعلوم دیوبند ہے، جس نے پچھلے 150-200 سال کے اندر مختلف طرح کی خدمات انجام دی ہیں اور اس کی بلا شبہ ایک روشن تاریخ رہی ہے۔ وہاں ماضی میں بھی اور ابھی بھی ہمیشہ روشن خیالی رہی ہے، بہی معنی کہ شریعت اور اسلام کا تعلیم کے بارے میں جو نقطہ نظر رہا ہے اس کے بانیوں نے اور اس کے موجودہ عہد کے جو بھی ذمہ دار ہیں ہمیشہ ان کے سامنے وہ بات رہی ہے۔ جہاں تک بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد کی بات ہے تو اس زمانے میں انہوں نے کئی عصری علوم بھی اپنے مدرسے کے نصاب میں طلباء کے لیے رکھے تھے، جس میں خاص طور پر حساب تھا، اور زبانوں میں اس وقت فارسی زبان بھی تھی، اردو بھی اور عربی زبان تھی، اور کبھی کبھی وہاں سنسکرت زبان بھی رہی ہے تعلیم کے تخصص کے لیے۔ تو زبانوں کے بارے میں بھی اور تعلیم کے بارے میں بھی ہمیشہ ان کے ذہن میں وسعت رہی ہے۔ اور جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 100 سالوں میں وہاں 2 چیزیں خاص طور پر رہیں، جیسے تاریخ رہی اور علم الافلاک، جسے موجودہ یہ سورج چاند تاروں کے چال اور اس کے بارے میں، تو اس پہ بھی کمپلسری ہر شخص کے لیے تعلیم وہاں رہی ہے۔ ہم لوگوں نے بھی فلکیات کے کتابیں وہاں پڑھی۔ اسی طرح وہاں جو بنیادی علوم ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6 بنیادی فنون رہے ہیں وہاں۔ 6 بنیادی فنون میں قرآن کریم اور اس کی تفسیر رہی ہے، ترجمہ رہا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اس کی اصول تفسیر بھی رہی ہے، یعنی تفسیر کے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، وہ کیا ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسرا فن اہمیت کے ساتھ رہا ہے وہ حدیث کا رہا ہے۔ حدیث میں کم سے کم 6 یا 7 بڑی بڑی کتابیں صحیح ستہ کی یا مشکات شریف کی وہاں مکمل پڑھائی جاتی ہیں، یا بعض کتابیں جزوی طور پر پڑھائی جاتی ہیں، اور اصول حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو فنون میں حدیث بھی ہے، اصول حدیث بھی ہے۔ تیسرا جو فن ہے وہ ہے فقہ کا، اور فقہ کی تعلیم جو ہے وہاں کئی درجات میں رہی ہے۔ جیسے ہی عربی درجہ شروع ہوتا ہے تو عربی اول یا دوم سے لے کر جو ہے عربی ہفتم تک وہ فقہ کی بھی کتابیں رہتی ہیں، اور ساتھ ہی اصول فقہ کی بھی کتابیں رہتی ہیں۔ تو یہ اسلامی علوم کے بارے میں یہ کتابیں انتہائی اہم ہیں اور فنون بھی اہم ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کے بدلنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو اسلام کی بہت ہی بنیادی اور اس پر 1000 سال کا لوگوں کی محنتیں اور ذہانتیں صرف ہوئی ہیں، تو وہ ایک بہت ہی اچھا نصاب ہے۔ اس کے علاوہ 3 فنون اور ہیں کہ جو زبان سے متعلق ہیں، خاص طور پر وہ رہے ہیں، جیسے عربی زبان و ادب کا رہا ہے، اور عربی زبان کے ساتھ عربی زبان کے جو قواعد ہیں جسے ہم علم صرف کہتے ہیں، علم نحو کہتے ہیں، یہ بھی رہے ہیں۔ تو یہ 3 متعلقہ جو فنون ہیں وہ دنیا کے تقریباً ہر مدرسے میں یا ہر عربی اسلامی یونیورسٹی میں یہ فنون بھی رہتے ہیں، ان 4 فنون کے 3 بنیادی فنون اور ان کے اصول کے علاوہ۔ تو 3 وہ بنیادی فنون ہو گئے، قرآن، حدیث اور فقہ، اور 3 ان کے اصول کے ہو گئے، اور 3 اسی طرح عربی زبان و ادب اور اس کے قواعد کی ہیں، صرف اور نحو کی۔ اس کے علاوہ 2 زبانیں اور بھی مدارس میں دارالعلوم دیوبند میں
یا ہندوستان کے مدارس میں ہمیشہ پڑھائی جاتی رہی ہیں، وہ زبان ہے فارسی اور اردو زبان۔ تو زبان کے اعتبار سے مدرسے میں ہمیشہ 3 زبانیں پڑھائی جاتی رہیں۔ بعد کے دنوں میں آزادی کے بعد اور آزادی سے پہلے کبھی سنسکرت زبان بھی جو ہندوستان کی بڑی ہی ایک ادبی زبان ہے اور قدیم جو ہے مذاہب کی جو کتابیں ہیں وہ سنسکرت زبان میں ہیں، تو ہمارے علماء نے سنسکرت زبان کو بھی سمجھنے کی کوشش کی اور پڑھنے کی کوشش کی، اور سنسکرت میں جو کتابیں ہیں ان کو بھی انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ موجودہ عہد میں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے مامون رشید کے زمانے میں جو بغداد کے خلیفہ تھے، انہوں نے سنسکرت کے لیے باضابطہ ایک شعبہ رکھا تھا ترجمے کا، اور سنسکرت کی کتابیں انہوں نے فارسی زبان میں اور عربی زبان میں منتقل وہاں کروائی تھی، خاص طور پر عربی زبان میں۔ ہندوستان میں جو علماء رہے، چاہے ابن بطوطہ ہوں یا دوسرے علماء ہوں، انہوں نے خود یہاں رہ کے سنسکرت زبان سیکھی، اور اس کی جو دھرم کی کتابیں ہیں ہندو مذہب کی، وید جو اصلاً سنسکرت میں ہے، اس کو پڑھا۔ تو سنسکرت زبان یا کوئی بھی زبان جو ہندوستان کی ہے وہ اس سے ہمارے علماء کبھی غافل نہیں رہے۔ اور زبانوں کی بات آئی تو میں یہ بھی کہوں کہ آزادی کے بعد جتنے بھی اسٹیٹ کے مدارس ہیں، چاہے آسام کے مدارس ہوں، بنگال کے ہوں، بہار کے ہوں، اڑیسہ کے ہوں، ہر مدرسے میں وہاں کی جو مقامی زبان ہے اس کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ جیسے گجرات کے جو مدرسے ہیں تو وہاں کی زبان جو گجراتی ہے اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ کنٹر کے علاقے کے جو مدرسے ہیں وہاں کنٹر کی تعلیم ہوتی ہے۔ تامل ناڈو میں جو مدرسے ہیں وہاں ان عربی زبان کے علاوہ وہاں تامل کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہی اسٹیٹ کی جو 14 زبانیں یہاں کی متفقہ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کے مدرسوں میں اس زبان کی تعلیم ہوتی ہے۔ بہار اور یو پی یا ادھر مدھیہ پردیش، دہلی وغیرہ میں اردو کے ساتھ ہندی زبان کی بھی تعلیم ہوتی ہے ہمارے مدرسوں میں، چاہے وہ مدرسے سرکار سے ایڈ لیتے ہوں یا وہ مدرسے سرکار سے ایڈ نہیں لیتے ہوں۔ کمی اس بات کی تھی کہ ہمارے مدرسوں نے جو نئی تعلیمی پالیسی آئی پچھلے 10 سال پہلے یا ابھی جو آئی پچھلے 3-4 سال پہلے، تو اس تعلیمی پالیسی کے میں پورے ہندوستان کے لیے، صرف مدرسوں ہی کے لیے نہیں، مرکزی حکومت نے اس بات پر غور کیا کہ ہندوستانیوں کے تعلیم کے معیار کو اونچا کیا جائے، اس لیے کہ آج بھی ہندوستان کے رہنے والے ابھی بھی میٹرک کی تعلیم تک 50% بھی لوگ نہیں پہنچے ہیں۔ ہاں، تعلیم میں یعنی بئی معنی کہ جسے ہم حروف شناسی کہتے ہیں، تو اس کو تعلیم پچھلے زمانے میں ہندوستان میں ہندوستانی حکومت نے اس کو تسلیم کیا کہ جو بھی اپنا نام لکھ سکتا ہو یا حروف کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے اس کو ہم کچھ نہ کچھ تعلیم یافتہ کہیں گے۔ لیکن بعد کے دنوں میں یہ ہندوستان اب ترقی کر رہا ہے تعلیم میں، تو اس نے یہ تعلیمی پالیسی بنائی تھی کہ ہر شخص کو، جو بھی لڑکا یا لڑکی جو نئی نسل میں تیار ہو رہے ہیں، ان کے لیے انہوں نے میٹرک کی تعلیم تک لازمی کر دیا کہ ہر شخص کو، جو نئی نسل کا لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہیں، پورے ملک میں ان کو میٹرک تک کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ مدارس میں میٹرک سے اوپر تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میٹرک کو مدارس میں ثانویہ کہتے ہیں یا کہیں فوقانیہ کہتے ہیں، جیسے بہار بورڈ میں، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اسے ثانویہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے جو بڑے مدرسے ہیں ان میں میٹرک سطح سے اوپر کی تعلیم ہوتی ہے۔ کمی وہاں ہے
کہ جو پرائیویٹ مدرسے ہیں انہوں نے اپنے نظام تعلیم کو جو بھی رکھا ہے وہ پرائیویٹ رکھا ہے، یعنی انہوں نے ڈگری کے حساب سے اس کو منظوری نہیں دلائی، چاہے وہ فاضل کی ہو یا عالم کی ہو یا ثانویہ کی ہو۔ ہاں کچھ یونیورسٹیوں نے، کچھ لوگوں نے درخواستیں دی تو یونیورسٹیوں نے اس کو منظور کر لیا، لیکن حکومتی سطح پر چاہے ہم بھارت سرکار کی بات کہیں یا اسٹیٹ کی حکومت کی بات کہیں، انہوں نے مدرسوں کے نصاب کو، نہ مدرسے والوں نے اس بات کی کبھی کوشش کی کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں ہم میٹرک سے اوپر پڑھا رہے ہیں اس لیے ہمارے نظام کو بھی میٹرک کے برابر آپ مان لیں، یہ بات نہیں تھی۔ اب اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے مدرسوں کے پڑھنے والے لڑکے تو میٹرک اور میٹرک سے اوپر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو سرٹیفکیٹ مل رہی ہے مدرسے سے ثانویہ کی تو اس کو سرکاری منظوری حاصل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ابھی 2 دن پہلے دارالعلوم دیوبند نے ایک خصوصی اجلاس بلایا تمام ملک کے مدارس کا، اور اس میں جو ان کی تجویزیں آئی ہیں وہ بہت ہی محتاط تجویزیں ہیں اور بہت ہی اچھی تجویزیں ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مدرسوں کے طلباء اور طالبات جو پرائیویٹ مدرسوں میں یا نظامیہ میں پڑھتے ہیں، جن کو سرکاری، جن کے سند کی، سرٹیفکیٹ کی سرکار سے منظوری نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ان مدارس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو میٹرک سطح تک کی منظوری والے اداروں سے تعلیم دلوائیں۔ منظوری والے اداروں کی انہوں نے مثال دی کہ جو میٹرک کے ہر اسٹیٹ کے جو نصاب ہے اس کے تحت دلوا دیں، یا NIOS نے اوپن جو اسکولنگ سسٹم ہے اس میں میٹرک کا بھی ہے اور انٹر تک کے تعلیم کا ہے کہ وہاں سے وہ امتحان دلوا دیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی پیش رفت ہے اور تمام مدرسے والوں کو ایک بہت ہی مثبت پیغام گیا۔ مدرسوں میں جو تذبذب کی کیفیت تھی وہ تذبذب کی کیفیت اب دور ہو رہی ہے۔ میں ان سے صرف یہ کہوں گا کہ جیسا دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ مدرسے کے لوگ اپنے بچوں کو میٹرک کے تک کی تعلیم دلوائیں، چاہے وہ بنیادی نصاب میں اپنے ہاں اس طرح کی کتابیں شامل کریں یا ان کی تیاری کرا کر، جیسے اوپن اسکولنگ میں ہوتا ہے کہ اس کے نصاب کو بچے تیار کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں اور جا کر امتحان دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو بچے ہمارے مدرسوں میں عربی اول اور دوم تک جاتے ہیں وہ اس لائق ہو جاتے ہیں کہ وہ میٹرک کا امتحان دیں، تو ان کو چاہیے کہ اوپن اسکول جس میں اردو زبان میں اور پورے ملک میں مختلف زبانوں میں اوپن اسکول ایگزام لیتا ہے، تو وہاں سے وہ کتابیں ہر ریاست کے جو طلباء ہیں مدرسوں کے، وہ جس زبان میں چاہیں وہاں سے وہ لے کر امتحان دے سکتے ہیں، یا مقامی جو اسٹیٹ کا میٹرک کا سسٹم ہے وہاں وہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مدرسے والوں نے باضابطہ میٹرک تک کی تعلیم کا پہلے سے انتظام کر رکھا ہے۔ خود دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے جو خاندان کے لوگ ہیں، مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے مولانا سفیان قاسمی، جنہوں نے دارالعلوم وقف قائم کیا ہے، انہوں نے خود مجھ سے گزشتہ ماہ یہ بتایا تھا کہ ان کے یہاں باضابطہ میٹرک تک کے تیاری نصاب میں کتابیں پڑھا کر کرائی جا رہی ہیں۔ تو مدرسوں کے اوپر جو یہ ایک الزام تھا کہ یہ لوگ میٹرک کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے اس اجتماع سے وہ الزام دور ہوگا اور مدرسے چلانے والوں کا ذہن بھی اس بارے میں بہت ہی واضح اور صاف ہو جائے گا کہ جو اب تبدیلی کی بات آئی ہے
میٹرک کے ایگزام دینے کی، تو ظاہر ہے جس طرح ملک کے سارے ہی لوگ میٹرک اور انٹر کے بعد مختلف طرح کے روزگار لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اب دروازہ جو ہے باضابطہ علم کی بنیاد پر کھل رہا ہے۔ اور پہلے بھی مدرسے کے لوگ اس لائن میں جا رہے تھے لیکن بہت کم۔ دیکھیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی لڑکے کے لیے کہیں بھی کسی موقع کی اور مواقع کی کمی نہیں ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ مدرسہ سسٹم کو اہمیت کو وہ اپنے دل میں سمجھیں، اس لیے کہ مدرسہ سسٹم میں طلباء کی صلاحیتیں بہت ہی اچھی بنتی ہیں بشرطے کہ طلباء محنت کریں۔ وہاں کا جو ماحول ہے، ایک تو ہاسٹل سسٹم ہے، دارالاقامہ سسٹم ہے۔ دارالاقامہ سسٹم میں ہونے کی وجہ سے جو طالب علم مدرسے میں داخل ہوتا ہے اس کی ساری توجہ اس کی تعلیم پر ہوتی ہے، چاہے اس کو آپ عربی زبان کی تعلیم دیں یا عصری علوم میں آپ انگریزی کی، حساب کی اور اس کی تعلیم دیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اب انہوں نے ہر طرح کے ابتدائی علوم کے دروازے پہلے جو زبانی کھلے ہوئے نظر آتے تھے، اب باضابطہ انہوں نے ریزولیشن کے ذریعے واضح کر دیا۔ بند تو کبھی بھی نہیں رکھا انہوں نے، لیکن اس کو ریزولیشن کے ذریعے، تجویز کے ذریعے واضح کر دیا، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوئی۔ اور میں ایک اپیل ضرور کروں گا کہ سارے ہی مدرسے اپنے یہاں تعلیم کی مدت جو ان کے ہاں طے ہے 6 گھنٹے وہ باقی رکھیں، 2 گھنٹے اور وہ ان بچوں کو عصری تعلیم کے لیے خاص کر دیں، چاہے اس میں انگریزی، حساب ہو، ہندی ہو۔ تو عربی زبان و ادب یا قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے اس میں کہیں سے کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میٹرک کی تیاری کے لیے بھی آمادہ ہوں گے، اور ان کا ذہن جو ہے زبانوں کے پڑھنے کی وجہ سے دیگر علوم کے لیے بھی کشادہ ہوگا اور وسیع ہوگا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ایسے لڑکے جو 6 گھنٹے کلاس کریں اور 2 گھنٹے مزید کریں، 8 گھنٹہ، کم از کم ان کے لیے 5 گھنٹہ مطالعہ اور ذاتی محنت کا نظام ہر مدرسے میں بنا دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سالوں میں ایک انقلاب محسوس کریں گے، اس لیے کہ تعلیم ہی کے ذریعے اس قوم میں انقلاب آئے گا، اور یہ مدرسے کے لوگ اس تعلیمی انقلاب کے لیے سب سے موزوں ہیں، اس لیے کہ انفراسٹرکچر مدرسوں کا گرچہ بہت ہی اعلیٰ نہیں ہے، یعنی وہاں دارالاقامہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے کا نہیں ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ مدرسے والے 2 چیزوں پر دھیان دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ چاہے وہ زمین پر بچے سوئیں اپنا بستر لگا کے، لیکن صاف ستھرا رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہاں اوقات کی، تعلیمی اوقات کی بڑی حفاظت ہوتی ہے، وہ دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو 2 خوبیاں ہیں، قوم کو بھی اس سے بھی میں اپیل کروں گا کہ مدرسوں میں جو تعلیم کی خوبی ہے، آپ مدرسوں کو جو امداد دیتے ہیں اپنی اعانت اور امداد کی رقوم کو اور بڑھا دیں، اس لیے کہ جو نئی تبدیلی اب پیدا ہونے والی ہے یا تعلیمی انقلاب جو پیدا ہونے والا ہے، وہ ہمارے ان مدرسوں کے طلباء اور علماء کے ذریعے اگلے 5 برسوں میں ایک بڑی تبدیلی سماج میں نظر آئے گی۔